وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اپنے بزرگوں کی چند کام کی باتیں میں اپنے لیے اور آپ کو پیش کروں گا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پچھلے سال جب ہمارے نارے گاؤں میں ہمارے مکتب کا جلسہ ہوا، اللہ نے اس کو کامیاب کیا رمضان سے 2-4 دن پہلے. پھر جب ہم اعتکاف کے لیے پونا پہنچے تو ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب مکی دامت برکاتہ العالیہ سے ہمارے ادارے کے ناظم اعلیٰ مفتی عبدالعلیم صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت جلسہ بہت کامیاب ہوا اور لوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوا. یہ جملہ مفتی صاحب نے حضرت سے کہا. حضرت ہنس دی اور کہا کہ بھائی مفتی صاحب آپ لوگوں کی چرچے کی بات کر رہے ہیں، چرچے تو آسمانوں میں ہونے چاہیے. بہرحال ہمارا جو بھی کام ہو ہم اس کو دنیا ہی کی حد تک نہ دیکھیں، دنیا میں تو ہوتی رہے گا، آخرت کے زاویے سے دیکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے نام سنا ہے ہمارے قابل میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے قابل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ استاد حضرت تھانوی کہا کرتے ہیں میں نے 2 کتابیں پڑھی، ایک مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. اصل میں ان کی ایک اہم بات میں کو ہمارے سامنے ذکر کرنی ہے، اس میں ہمارے سب کے لیے عبرت بھی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوتا ہے اور اہل اللہ کی صحبت سے وہ کھوٹ دور ہوتا ہے. لیکن مولانا یعقوب صاحب نانوتوی ایسی شخصیت ہے کہ ان میں بچپن سے کھوٹ ہی نہیں. نیز مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب جو ان کے شیخ ہوتے پیر ہوتے ہیں ان کی خانقاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو تہجد میں سب لوگ اٹھ جاتے تھے، باقاعدہ اٹھانے کا اہتمام ہوتا تھا اور حضرت حاجی صاحب بھی تاکید کرتے تھے سب کو اٹھاؤ. لیکن ایک مرتبہ کسی نے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کو تہجد کے وقتوں میں اٹھا دیا تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں میں انہیں آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دین کا اپنی جگہ پر اتنا کام کرتے ہیں کہ یہ اس کے بغیر بھی منزلیں طے کر لیں گے. اتنی بڑی بات. دوسری چیز مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتی ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی کا فتنہ وجود میں نہیں آیا اس نے ایک کتاب لکھی تھی براہین قاطعہ. تو مولانا یعقوب صاحب نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ شخص آگے چل کر امت کو گمراہ کرے گا، اور آگے چل کر پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت کو گمراہ کیا. تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دارالدیوبند میں مدرس اول تھے اس وقت سر سید احمد نے ایک بات کہی تھی کہ یہ دیوبند کا ادارہ قائم ہو گیا، وجود میں آ گیا، اب کیا ہوگا؟ امت کو سورہ فاتحہ اور فاتحہ دلانے والے چند 2-4 مولانا اور بھی مل جائیں گے اور یہ بھیک مانگتے رہیں گے. جب یہ بات مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. آپ کا کشف مشہور ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا مرزا قادیانی کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا. پھر حضرت نے کہا کہ اب میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے، اب دیوبند کا پڑا ہوا کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا. یہ جو آپ ہم سب روٹی کھا رہے ہیں یہ سب انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے.
اب ان کی آخری بات یہ یاد رکھیے کہ مدارس جو ہیں اس کی اصل بنیاد کیا ہے. اصل میں حکومت کا کچھ پریشر ہر شعبے پر پڑ رہا ہے. تو اس پریشر کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو نشانات قدم ہیں یا ہماری جو بنیادیں ہیں ان سے ہٹنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ ہماری جو چیزیں یہ سب اصلی ہیں، نقلی ہیں، عقلی ہیں، اس کے میں لا ریب فیہ کوئی شکی نہیں ہے. تو کسی بھی جگہ پر ہم اپنے میدان سے اور اپنی بنیاد سے نہیں ہٹ سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. چاہے پھر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، چاہے قید و بند کی صعوبتیں. تو یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی شناخت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ورنہ یاد رکھیے آپ 1 انچ، کیونکہ ہم اہل مدارس ہیں. جس طرح ستارہ دیکھ کر ہوائی جہاز اور سمندر کا سفر طے کیا جاتا ہے، اسی طرح مدارس کے ذریعے سے دنیا کا نظام اسلامی چل رہا ہے. اگر ہم مدارس والے 1 انچ بھی پیچھے ہٹ گئے تو آپ یاد رکھو امت کئی کوس پیچھے چلی جائے گی اسلام سے. تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جو کارن میں اصلی تعلیم بڑھائی ہے، ٹیکنالوجی لانی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، زمانے کے ساتھ چلنے کے ہم بھی قائل ہیں. لیکن اتنا نہ چلے کہ ہمارا جو اصل ہدف ہے دین و شریعت وہ مغلوب ہو جائے اور وہ غالب آ جائے. تو یہ جو نعرہ ہے کہ بھئی مدارس کے اندر عصری تعلیم ہونا چاہیے، یہ آج کا نہیں، یہ بہت پرانا ہے. تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ کہا گیا کہ بھئی مدارس کے اندر معاشی فنون ہونا چاہیے تاکہ ان فنون کو سیکھ کر بچے اپنے روزگار سے لگے پیٹ پال سکیں. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے کہا تھا کہ دیکھیے بھائی، ہم نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے فکر آخرت کے. یہ جملہ یاد رکھیں، ہم نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے فکر آخرت کے لیے. اب یہ فکر آخرت ہم اپنے بچوں کے اندر اتار دیتے ہیں. اب جن لوگوں کو یہ ہے کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے تو وہ لوگ ان کی فکر کر لیں، وہ ان کے معاش کا نظم کر لیں. ہمارا کام ہے فکر آخرت، وہ ہم تو ان کے اندر منتقل کر رہے ہیں. اب جن کو یہ ہے کہ بھئی یہ غریب رہ جاتے ہیں، ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، ان کے مسئلے رہتے ہیں، ان کے یہ ہے وہ ہے، تو جب آپ اتنے ہی ہمدرد ہیں تو آپ ان کی معاش کا نظم کر دیجیے. تو یہ بات یاد رکھیے، ہماری بنیاد فکر آخرت پر ہے. پھر حضرت نے کہا کہ ایک ہوتا ہے نقد اور ایک ہوتا ہے ادھار. دینی تعلیم کا سارا مدار ادھار پر ہے اور دنیاوی تعلیم کا سارا دار و مدار نقد پر ہے. اور نقد اور ادھار جب جمع ہوتے ہیں تو نقد کو ترجیح دی جاتی. اگر ہم نے مدارس میں عصری علوم کو غلبہ دے دیا، اس کی شناخت، اس کی تہذیب کو اگر غلبہ دے دیا، اس کے کلچر کو اگر ہمارے مدارس میں اگر ہم نے غلبہ دے دیا تو کیا ہوگا؟ طبیعت نقد کی طرف مائل ہوتی ہے. ہماری یہ بھی علماء نے، یہ طالبان علوم نبوت اس ادھار کو چھوڑ کر اس نقد کی طرف جانا شروع کریں گے. اس لیے یہ ہمارے اکابر کی چند باتیں تھیں، اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے طالب علمی اور آگے کا جو بھی میدان ہے ہمارا تدریس کا، تعلیم کا اور بھی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.